پیدا فرمایا اس واسطے لیابلوکم میں تانوں ازماواں میں کی کراں تانوں ازماواں لیابلوکم میں تانوں ازمائش دیواں میں تانوں پھر چیک کراں کیوں ازماواں لیابلوکم ایکم احسن عملا تاکہ ازما کے میں دیکھاں تواڈے وچوں نیک عمل کیڑا کرنا ہے کیڑا چنگے عمل کرنا ہے میں لیابلوکم دے والے نال چند باتاں آپ دے گوش گزار کرنیاں نے کہ جس وقت اللہ کی طرفوں آزمائش ہوندی ہے آزمایا جاتا ہے کہ کدے کدے تے آزمائش ہوندی ہے پوری جی درمیانی کیڑا بندہ برداشت کر لیندا ہے کدے آزمائش ہوندی ہے سخت تے بعض بندے او دے اندر بے صبری دا مظاہرہ کردے نے ایتھوں تک پہنچ جاندے نے آندے نے موت دے دے ربا سانو موت دے دے سانو زندگی نہیں چاہیے حضرات تساں دیکھیا ہوئے گا سوشل میڈیا دا دور ہے کہ جڑی وبا پھیلی ہے ایک دکان جا کے ایک بندے نے اپنی بلڈنگ کی چھال مار دی گر کے مر گیا خودکشی کر لی یہ خودکشی کرنا بھی حرام عمل ہے اور موت کا سوال کرنا رب کو موت کی التجا کرنا کہ رب اسی بڑے اوکھے ٹائم کے اندر آ گیا بڑے اوکھے مرحلے کے اندر اسی آج کے سانو موت دے دے یا بندے کی جی مصیبت آئے ربا میرا پتر ٹر گیا ہے میرا باپ دنیا تو ٹر گیا ہے وہ میں نے زندہ رہنا کبھی میں نے بھی موت دے دے اس طرح کی دعا کرنا کیسا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری حدیث مبارکہ شرف ثبوت کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے اس نقل فرمایا امام جلال الدین سیوطی او خدا دا بندہ ہے جن نے 72 مرتبہ جاگتی آنکھ نال تیرے تے میرے آقا دا دیدار کیتا ہے جنہ تے کرم ہوندے سرکار محمد دے اور رج رج کے کردے نے دیدار محمد دے امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اپنی شرح صدور کتاب کے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کوٹ کی دیئے یہ مسلم شریف کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے بخاری شریف کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرمان والے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ رب کی بارگاہ کے اندر موت کا سوال نہ کرے کوئی بندہ رب کی بارگاہ کے اندر موت کا سوال نہ کرے یا رسول اللہ کے بندے تے ایڈا ڈاڈا ٹائم آ جائے بندہ صبر چوں نکل جائے بندے کی برداشت کم باہر ہو جائے پھر کی دعا منگے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اتنی اجازت ہے اتنی دعا منگ سکتا ہے اے رب کریم جدوں تک میرا زندہ رہنا بہتر ہے مینوں زندگی عطا کر پھر جدوں تک میرا مرنا بہتر ہے مینوں موت عطا کر دے جدوں تک میرا زندہ رہنا بہتر ہے اے میرے رب مینوں زندہ رکھ جدوں تک موت میرے واسطے بہتر ہے جس طرح موت بہتر ہے مینوں موت عطا کر دے حضرات گرامی قدر اس حدیث مبارکہ تو مومن تے مسلمان نو ایک صبر دا بھی درس دیتا جا رہا ہے نالے اے دسیا جا رہا ہے کہ رب کو موت مانگ کے نہیں لئی دی رب کو موت مانگ کے نہیں لئی دی ہاں اگر بندہ دعا منگنا ہی چاہتا ہے تے ایک دعا منگے رب جے میرا زندہ رہنا تے تو تک بہتر ہے اس وقت تک مینوں زندہ رکھ تے جس وقت میری موت بہتر ہے مینوں موت عطا کر دے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ موت دا سوال نہ کرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اس واسطے موت دا سوال نہ کرے کیونکہ مومن کی زندگی دے واسطے خیر ہی ہے مومن کی زندگی مومن کی زندگی کی ہے خیر ہی ہے میرے کریم نبی فرماتے ہیں اگر مومن اگر مومن اچھے عمل کرنے والا ہے جتنی زیادہ زندگی ملے گی اتنا زیادہ اللہ رسول دا ذکر کی توفیق مل جائے اگر مومن
دینا ہے اگر گناہگار ہے ساری زندگی گناہوں کے اندر گزر گئی ہے کدھر رب کی رحمت جوش وچ آ جائے کہ اللہ اینوں توبہ دی توفیق دے دے وہ زانی نیک بن جاوے وہ جھوٹا سچا بن جاوے تے بے نمازی نمازی بن جائے تے بد کیتے والا اللہ دے رسول دا سچا غلام بن جائے نیک عمل کرتا ہے جتنی زندگی لمبی ہوئے گی اتنے نیک عمل زیادہ ہوں گے اگر بدکار ہے زندگی لمبی ہوئے گی اللہ رحم کرے گا اللہ کی رحمت جوش وچ آئے گی اللہ انہوں توبہ دی توفیق عطا فرمائے گا ایدی توبہ دے صدقے اللہ ایدے گناہوں نیکیاں وچ بدل دے گا اے نمازی بھی بن جائے گا تے دنیا تو ایمان سلامت لے کے چلا جائے گا دنیا تو ایمان سلامت لے کے چلا جائے گا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا پتہ لین گے چچا جدو بیمار ہوئے نا انہاں دا پتہ لین گے رات بیمار دا پتہ لین جانا اتنی بڑی فضیلت ہے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیڑا بندہ مومن بھائی دا بیمار پرسی کرتا ہے مومن بھائی دا پتہ لین جاتا ہے جتنا وقت اپنے بیمار بھائی دے کول پیندا ہے اودی بیمار پرسی کرتا ہے انجے جویں جنت وچ بیٹھ کے اپنی چولی دے وچ جنت دے ہیرے تے جواہرات لٹ رہا ہے کہ پتہ لین جایا کرے ایک امیر بیمار ہوئے امیر دا پتہ لینا ہے غریب بیمار ہوئے بس یہ گل کہہ کے ٹال دیتا اے تے رہندی بیمار نے نا جدو مومن بیمار ہوتا ہے اے دا پتہ لین جایا کر چاہے امیر ہوئے چاہے غریب ہوئے چاہے امیر ہوئے چاہے غریب ہوئے نبی کریم دے غلام حضرت عباس دے کو جدو کریم آقا گئے نا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی سخت بیماری لگی ہوئی سی کہ آپ پریشان ہو کے رب کی بارگاہ التجا کرنے لگے ربا میرے کل بیماری برداشت نہیں ہوندی پئی اے رب مینوں معافی دے تے مینوں موت دے دے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او میرے چچا جان رب کل موت نہ منگو اے مومن دی زندگی ہے پتہ نہیں رب صحت دے تے تسی نیک عمل کرو کہ اللہ کریم تواڈے ایمان دے اندر اضافہ عطا فرما دے ساتھ نے بھی منگی ہے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ساتھ رب کو ان دی دعا نہیں منگی دی موت دی دعا نہیں منگی دی اے ساتھ اگر تو جنتی ہے تے تیری زندگی تیرے واسطے بہتر ہے اور اگر تو جہنمی ہے تے پھر تینوں کیڑی جلدی ہے جہنم وچ جان دی حضرات گرامی قدر ایتھے میں کیتے دی بھی گل دسنا چاہنا ہے میرے نبی دا ہر صحابی جنتی ہے ساڑھے جی اپنا کارا واسطے درس رہا موت دی دعا نہیں کری تھی موت دی دعا نہیں کری تھی اگر بندہ جنتی ہے تو بہتر ہے جتنی لمبی زندگی ہوئے گی انہیں چنگے عمل کمائے گا تو جنت چھوٹا بڑا رتبہ لگ جائے گا اگر جنتی ہے تو پھر موت کی دعا کر کے گویا کہ تو جنت میں جانا جلدی جانا لیکن سرکار دے صحابی دے متعلق ایک عقیدہ نہیں رکھیا جا سکتا حتیٰ کہ میرے کریم نبی نے فرمایا جس نے مینوں ویکھیا یا میرے صحابی نوں ویکھیا ایمان دی اگ نال ویکھیا اللہ نے او دے تے جہنم دی اگ نوں حرام کر چھڈیا جہنم دی اگ نوں حضرات گرامی قدر حضرت ابو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں ایک دن حضرت
حضرت حباب صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی بیمار پرسی واسطے گیا انہاں دا پتہ لین گیا کہندے نے جدوں میں گیا تے میں کیویں گیا حضرت حباب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے جسم اطہر دے 7 جگہ تے اگ دے جلن دے نشان نے کتنیاں جگہ تے 7 جگہ تے اگ دے جلن دے نشان نے حضرت حضرت حباب کو حضرت ابو قیس پوچھن لگے اے ابو قیس جدوں دین دی پتاش کے اندر حضور دا کلمہ پڑھن دے اندر تانوں اتنی آزمائشاں دے اندر پا ڈالیا گیا تواڈے جسم نو جلایا گیا کوئلیاں تے لٹایا گیا تے تساں کی محسوس کیتا تے حضرت حباب کہندے نے اتنا دردناک ساڈے کولوں آزمائش لئی گئی ہے اگر نبی کریم دی شریعت دے اندر موت دی دعا کرنا منع نہ ہوندا تے میں موت دی دعا کردا لیکن یہ آقا دے نام دی آزمائش سی خدا دے نام دی آزمائش سی کہ اللہ رسول نال عشق پایا ہوئے تے صبر کمانے زہر پیالہ عشق والا جس تکیا تکنا چور لٹھا مجنو سکھ کے لکڑی کاٹ ہویا اے سولی چڑھدا شاہ منصور دٹھا اے جان دتیا بادے نہ ملے پیارا ایسا عشق دا دستور دٹھا صاحب عشق دے پتھے اندر کوئی بات نہ درد رنجور دٹھا محمد نو ایسے بھی ازمایا جاتا ہے میں پچھلے جمعے پہ بھی حدیث بیان کی تھی کہ سرکار نے فرمایا تاؤں جیڑا ہے ایک کافران یہودیاں منافقہ واسطے عذاب ہے کہ میرے مومن مسلمان غلام واسطے اللہ کی رحمت ہوتا ہے اللہ کی کی ہوتا ہے کیوں یہ صبر کماندا ہے نا جب صبر کماندا ہے چاہے موت آ جائے اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرمائے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ احتیاط ہی کرنا چھڑ دے جڑیاں احتیاطی تدابیر علماء بھی بیان فرما رہے ہیں اور ڈاکٹر بھی بیان کر رہے ہیں وہ دیتے عمل درآمد کرنا سانو چاہیے کیونکہ جڑی میری تقریر ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ موت مانگ کے نہیں لئی تھی موت مانگنے ماسی نہیں آکھنا چاہیے موت مانگ کے لینا ہے جی موت ماسی آکھنا یہ جڑی وبا پھیلی ہوئی ہے ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ بندے تو بندے نو وبا نہیں لگتی بندے تو بندے نو وبا نہیں لگتی کیونکہ سرکار نے جو فرمایا نا بندے تو بندے نو وبا نہیں لگتی جدوں تک رب نہ چاہے دوسرا سرکار کا یہ بھی فرمان ہے وی جزون کو انج نسو جڑا کوڑ مرد والا ہے وہ کول انج نسو جویں شیر تو بندہ نسدا ہے شیر تو نسدا ہے ایدی وجہ کی ہے ایدی وجہ ہے ذہن وچوں چھوت چھان دا جڑا کنسپٹ پایا جاندا ہے نا اس کو ختم کرنا ہے اور سرکار نے یہ اصل گل یہ سمجھائی ہے وہ حقیقی وبا لانا والا بیماری دین والا شفا دین والا رب ہے اصل حقیقی مسبب الاسباب کے متعلق دی طرف اللہ تبارک و تعالی دی طرف حضور نے اشارہ فرمایا کہ مومن بندے تو بندے کو وبا نہیں لگتی مطلب اے ہے کہ بیماری لاندا ہے تے رب لاندا ہے شفا دیندا ہے تے رب دیندا ہے جناب اے فرمان چلیا کہ مجذوم کول انج نسو جویں شیر تو نسیا جاندا ہے وجہ کی ہے تاکہ یہ جڑا ذہن وچ کنسپٹ پایا جاندا ہے چھوت چھات والا کہ اگر کسی کو لگ کی گئی انہیں آکھنا کہ میں پرانے کول بیٹھا ہاں تے مینوں تاں لگی ہے تے اس طرح لڑائی جھگڑے آپس وچ نفرتاں پیدا ہو جاندیاں نے میرے حضور نفرتاں پان نہیں سن آئے میرے حضور نفرتاں کڈن آئے موت مان کے نہیں لئی لیکن مومن نو ازمایا جاندا ہے حضرت حباب کہندے نے مینوں 7 واری آگ تے رکھیا گیا تے اتنی سخت ازمائش کی گئی اگر دین مصطفی دے اندر اجازت
دے دے، لیکن نہیں، حضور دے عشق دے اندر عاشق نظمایا ہے۔ عاشق بننے سکھالا نائی، ویاوے رنیوں پتنگ دے خوشیاں نال جلن وچ آتش تے موتوں مول نہ سنگ دے، تے جے تو چاہے وہ عاشق بنے نا تے پلا پھڑ سجن دا، وہ جان منگے تے دیش تابی تے سرپا کرینا تن دا، سرپا کرینا تن دا۔ ایک گالے اوتھے جتھے دین دی آبیاری دی گال ہوئے، اوتھے سر لان دی بھی گال آجے تے پھر سر لانا ہے، لیکن جتھے دنیاوی ازمائش آجے نا اوتھے موت دا سوال نہیں کرنا۔ میرے کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی گئی، یا رسول اللہ بہترین بندہ کون بندہ ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت وچوں بہترین بندہ او بندہ ہے جدی عمر طویل ہے، جدی عمر لمبی ہے تے او دا عمل چنگا ہے، تے بہترین بندہ او بندہ ہے جن نے میں محمد دا کلمہ پڑھیا تے اللہ نے انہوں لمبی عمر عطا کی تھی۔ او دی جوانی بھی بے نمازی دی اندر گزر گئی، او دا بڑھاپا بھی بے نمازی دی اندر گزر گیا، او دی جوانی او دی ساری زندگی اللہ دے رسول کو غافل ہو کے گزر گئی۔ حضرات گرامی قدر، اے مومن دی زندگی اے دے واسطے خیر ہی خیر ہے، رحمت ہی رحمت ہے، بشرطے کہ مومن اپنی زندگی دی اندر نیک عمل کمائے۔ میرے نبی دے غلاموں، پہلیاں امتاں کو بڑیاں بڑیاں زندگیاں دیتیاں گئیاں نے، لیکن سانو بڑی بڑی تھوڑی زندگی دیتی گئی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اے زندگی گزردیاں پتہ نہیں چلدا، اے زندگی گزردیاں پتہ نہیں چلدا، اے سوچ دیاں کہ بندیاں دی زندگی گزر جاندی ہے، یار اجے تے اسی طاقت واراں، اجے تے اسی فرمایا، اجے تے ساڈی صحت ٹھیک ہے، اجی بڑی عمر پئی ہوئی ہے، اسی نمازاں بھی ادا کر لواں گے، اللہ کا قرآن بھی پڑھ لواں گے، نبی دا دین بھی سیکھ لواں گے۔ حضرات اے میرا تیرا غلط خیال ہے، اے موت پوچھ کے نہیں آندی، اے موت اونا بچیاں نو بھی آ جاندی ہے جڑے اجے ماں دے رحم دے اندر ہوندے نے۔ حضرات گرامی قدر، اے موت ضروری نہیں کہ بڑھاپے دے اندر آئے، اے موت جناب والا جوانی وچ بھی آ جاندی ہے، بچپن دے اندر بھی آ جاندی ہے۔ اس واسطے میاں محمد بخش نے فرمایا، آیا لوئے لوئے اے پر لے کڑیے جو تُدھ پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد پکار جاؤں گی نے ڈرنا، کھٹ لے بندیاں جو تو کھٹینا، وے سوتا اس بزاروں حشر دیاڑے جنت مل سی تے شرم ریسی درباروں۔ میرے نبی دے غلاموں، آؤ میں اگلی حدیث کو سنانا چاہنا آیا۔ میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر قبیلہ قزا دے دو بندے آئے نے، انہاں
نے آکے عیسائیت نو چھڑیا تے میرے حضور دا کلمہ پڑھیا حضور دی غلامی اختیار کیتی اجے ایک دو دن ہی گزر آئے تے جنگ آ گئی اگوں باطل دا مار کا لگیا ایک بندہ جنگ دے اندر شہید کر دیتا گیا تے ایک بندہ سال پورا زندہ رہا حضرات گرامی قدر جڑا سال زندہ رہا سال بعد وہ بھی فوت ہو گیا وہ تے بھی موت آ گئی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں خواب ویکھی تے خواب دے اندر انہاں تواضع تے سیاپاں نو ویکھیا قبیلہ گزار دے انہاں بندیاں نو ویکھیا جنہاں میرے حضور دا کلمہ پڑھیا آیا کہندے نے میں کی ویکھیا جیڑا بندہ شہید ہویا سی وہ جنت وچ بعد وچ جا رہا ہے تے جڑا سال بعد فوت ہویا ہے وہ جنت وچ پہلے جا رہا ہے کہندے نے صبح ہوئی میں حضور دی بارگاہ دے وچ آیا آ کے عرض کیتی سونے آقا کریم آقا اج میں خواب ویکھیے اساں اے بھی سنے ہیں شہید دا رتبہ بہت بلند ہے یا رسول اللہ وہ جڑے قبیلہ قضا دے دو بندے آئے ایک دوجے دن شہید کر دیتا گیا سی یا رسول اللہ وہ بعد وچ جنت وچ جا رہا ہے تے میں خواب وچ ویکھنا آیا جڑا اوندا دوسرا بھائی سال بعد فوت ہویا ہے وہ پہلے جنت وچ جا رہا ہے میرے کریم نبی مسکرائے فرمایا اے میرے صحابی طلحہ تینوں پتہ ہونا چاہیے اے مومن دی زندگی ہے اس مومن نے ایک سال لمبی عمر پائی اس سال دی اندر انہیں رمضان دے روزے بھی رکھے آئے انہیں سال دیاں 6000 نمازاں بھی پڑھی آئیاں تے سنتاں بھی ادا کیتی آئیاں اللہ دا قرآن بھی پڑھی آیا تے سال پورا رج رج کے میں آمنہ دے لال دے دیدار بھی کیتے ہیں عمر پائیے تے سال دے وچ انہیں عمل بھی زیادہ کمایا ہے اللہ کریم نے اس نو جنت وچ پہلے داخل فرمایا پتہ چلیا امت جڑی ہے یہ لمبی ہونا مومن واسطے رحمت ہے مومن واسطے کی ہے رحمت ہے بشرطے کہ لمبی عمر دے اندر مومن حضور دا امتی تے پکا مومن بن کے رہے جڑی اسی دعا مانگنے تے یا جملہ بول لیا نا ماری جائیے کہ سوکھے ہو جاؤں گے جڑے مار گئے نے چنگے رہ گئے بھائی یہ دی گل نہیں علامہ اقبال کہندے نے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے ابھی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے تے جوانا دے پیر معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا مسلمان ایک گل جان لین کی حشر کی تاجاں گائے کہ مومن مسلمان دنیا دے اندر ایج پگل جائے جویں نمک پانی دے اندر گل مل کے ختم ہو جائے جویں نمک پانی دے اندر گل مل کے نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں یہ جڑیاں ازمائشاں نے یہ جڑی وباواں آندیاں نے پیاں یہ کی نہیں یہ مومناں واسطے اس طرح رحمت نے کہ مومناں نوں ٹھکریا جا رہا ہے تسی انگریزی چال پہ چلتے ہو لے جو اس چال تو میرے آمنہ دے لال دی چال پہ آ جاؤ تہذیب میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنوز ارے یہ مسلمانی ہے جس سے دیکھ کے شرمائے یہود ہے جی مسلمانہ کا لباس بھی یہودیاں ورگا کہ مسلمانہ نے کہا کہ کنجر نچ دے یہ خیال ہے تمہارا نچ دے نہیں نچ دے یہ تو تیاں پہنا پائی سارے کٹھیاں میں ویکھتے ہوندے نے وہ قرآن مسلمانہ کے دعا دے درمیان سے فرق رہ جاتا ہے آو آخری حدیث سنا کے جادت جانا آیا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاموں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے نے حضور کریم ساڈے کو تشریف لے آئے فرمایا قالا یا معاشر المہاجرین اور میرے مہاجر صحابہ انی اعوذ باللہ میں اللہ کو اللہ دی پناہ منگنایا کس گل تو پناہ منگنایا اسی بتلی تم جس وقت تم ازمایا جائے گا بے خمسن پانچ گلاں نال ازمایا جائے گا تسی
پانچ کام کرو گے تے پانچ تواڈے تے آزمائشاں آ جان گیاں میں اس گل تو پناہ منگنا کہ اللہ کریم میرے صحابہ تانوں ایسے زمانے کو محفوظ رکھے وہ کیڑا زمانہ ہے وہ اج ساڈے تے زمانہ آ چکیا ہے وہ کیڑیاں گلاں نے میرے کریم نبی نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلونا بہا الا فشا فیہم الطاعون میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گل پہلی اے ازمائی جائے گی کہ مومن مسلمان کلمہ پڑھنے والے علل علان فحاشی کریں گے سبحان اللہ نے استغفر اللہ یہ کریں گے فحاشی کریں گے بے غیرتی کریں گے یا العلان اج ڈنگ لا کے الاعلان اج ڈنگ لا کے اپنیاں بیٹھکاں دے اندر گانے لگائے جاندے نے یا نہیں لگائے جاندے اج فلماں دیاں محفلاں سجائیاں جاندیاں نے یا نہیں سجائیاں جاندیاں تے مومن مسلماناں دیاں مہدیاں دے اندر کنجر تے کنجریاں نچائیاں جاندیاں نے یا نہیں نچائیاں جاندیاں راز سریا وجود بولا جاندا ہے یا نہیں بولیا جاندا اج ایک بھائی تے ایک مشیرہ کٹھے بیٹھ کے بغیرتی ویکھدے نے یا نہیں ویکھدے رات ٹی وی تے لگن والا ڈرامہ کتنا ہی پاک صاف ہوتا ہے ننگیاں عورتاں دکھائیاں جاندیاں نے برہنہ عورتاں دکھائیاں جاندیاں نے رات انہاں ڈرامیاں دے اندر سوائے لو سٹوریاں دے اور کی دسیا جاتا ہے کہ سارا کنبہ بیٹھ کے دیکھدا ہے میرے حضور فرماندے نے علل علان فحاشی کیتی جائے گی اگر ایک بندہ علان فحاشی کرتا ہے کہ دوسرا روکن کی کوشش کرتا ہے تو انہوں کیا جاتا ہے تو بڑا مومن بنیا پھرنا ہے اسا اپنی قبر جانا ہے تو اپنی قبر جانا ہے حضور فرماتے کہ تو انج ہوئے گا پھر کی ہوئے گا پھر تو آٹے تے طاعون دی بیماری آئے گی اور ایسیاں وباواں آون گیاں جڑیاں تو آٹے تو پہلیاں تے نہیں آئیاں سن حضرات اج ویکھو نا ساڈے تے ایسیاں بیماریاں اج آ چکیاں نے جڑیاں اج تو پہلے نہیں سن کسے بندے نے نہیں سی سنیا یہ شوگر کی ہوندی ہے حضرات یہ کینسر کی ہوندی ہے یا کولج دی بیماری ہے پرانے عورتاں دے اندر یا طاعون دی بیماری ہے اج دیکھو کوئی کرونا وائرس آ رہا ہے طرح طرح دی بیماریاں پھٹ رہیاں نے بے فحاشی کرنے